الهدى أما بعد آج کی اس علمی اور فکری نشست کا عنوان حسین اور عالم بےحد فکر انگیز عنوان ہے، اور صرف فکر انگیز نہیں ہے بلکہ یہ عنوان میں نے تجویز اس لیے کیا تاکہ ہم فکر کے ساتھ ساتھ کچھ اقدام بھی کریں۔ دیکھیے، اقدام اور عمل یہی ثمرہ علم اور دین ہے۔ وہ علم ہی نہیں ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو، ہے ہی نہیں۔ اصل میں لائے نفی جنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لا علم بلا عمل۔ اگر عمل نہ ہو تو علم متصور ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ولا عمل بلا علم، اور اگر علم نہیں ہے تو بھی عمل وجود میں نہیں آئے گا، ایک کار عبث ہو جائے گا۔ اس سے پہلے مجالس میں بھی اور سیمیناروں میں بھی میں یہ بات مقرر عرض کر رہا ہوں کہ اصول دین بھی توحید اگر کوئی حقیقت ہے اور اس کو ہم سے روشناس کرایا گیا ہے تو کس لیے روشناس کرایا گیا؟ حقیقت توحید کو ہمارے لیے ایمان کی صورت میں قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مجرد تصور ذہن میں رہے کہ ہاں اللہ ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، اور یہ کہ زبان سے کہنے کلمہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا کسی بھی اور صیغے میں ہم اس کی ستائش کر لیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے زندگی پر؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے کہ تم ایمان لاؤ، ہم سے جڑے رہو، ہمیں سجدہ کرو، ہمارا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان لانے والوں، تم ہمارا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو، اور صبح شام تذکرہ کرو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے صبح شام تذکرہ کرو تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ بس صبح کر لیا اور شام کر لیا۔ یہ زبان کا محاورہ ہے، صبح شام کرو یعنی ہر سانس تمہاری ہمارے ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر نفس تم ہمارے ساتھ متحد رہو، ہماری تسبیح کرتے رہو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن کیا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا فائدہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے کہ ہم اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جیسے ناقص مخلوقات اپنا ذکر سن کے ایک اعزاز محسوس کرتے ہیں، ایک افتخار محسوس کرتے ہیں، قلب میں ایک ابتہاج کی کیفیت ہوتی ہے، ایک تفاخر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق اور غنی علی الاطلاق ہے، وہ محتاج نہیں ہے اصلاً کسی ذکر کا، کسی اعتراف کا، پھر بھی اس نے کہا کہ ہمارا ذکر کرو۔ اور ذکر لفظ ذکر سے عموماً ذکر لسانی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے جب ذکر عملی پر زور دیا جاتا ہے تو قرآن اس ذکر عملی کو تقویٰ کہتا ہے۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ ذکر عملی کا نام ہے، اور ذکر لسانی تقویٰ لسانی کا نام ہے۔
اسی سورہ میں جس سورہ کی آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی کہا گیا اے ایمان لانے والوں اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا لحاظ کرو۔ یہ ترجمہ یاد رکھیے گا، تقویٰ کا ترجمہ اب تک واقعاً غلط کیا جاتا ہے۔ تقویٰ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ تو پرانا لطیفہ ہو کر رہ گیا ہے کہ لوگوں نے اتنی بار انسانوں کو اللہ سے ڈرایا کہ لوگ اللہ کو اور مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے۔ تقویٰ، لفظ تقویٰ میں مفہوم حفظان اور بچاؤ کا مفہوم ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا لحاظ کرو۔ ایک مثال میں دیکھ لوں کہ اللہ کا لحاظ کرو، یہ مثال لاہور میں بھی دی میں نے اور غالباً اسلام آباد میں بھی دی۔ لحاظ کی کیا معنی، کیسے لحاظ کریں؟ ایک تصور کیجیے ایسے خاندان کا جو بھرا برا خاندان، اچھا خوشحال مہذب مثقف پڑھا لکھا بھرا برا خاندان، ایک مورث اعلیٰ ہے، بزرگ خاندان ہے، وہ بھی گھر میں موجود ہے، اور ایک ہی چھت کے نیچے اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، داماد ہیں، اور پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، خدمت گزار ہیں، ایک بھرا برا خاندان، اور اس میں وہ مورث اعلیٰ موجود ہے۔ ہر فرد اس گھرانے میں اپنے سن و سال کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ بچے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اٹکھیلیاں کر رہے ہیں، جوان اپنے سن و سال کے مطابق ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، خواتین اپنے انداز سے، مرد اپنے انداز سے، بچے کھیل رہے ہیں۔ لیکن کھیلتے ہوئے یا لڑتے ہوئے بچے ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوں اور بزرگ پر نظر پڑ جائے تو خاموش ہو جائیں۔ یہ ڈر کے خاموش نہ ہو، لحاظ سے خاموش ہو۔ اچھے گھرانوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ خوفناک چیز نہیں ہوا کرتے، ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ جوان ڈرائنگ روم میں بیٹھے قہقہے لگا رہے ہیں، ایک دم سے انہیں خیال آیا کہ قہقہے ہمارے اتنی تیز نہ ہو جائیں کہ ہمارے بزرگ کی بے حرمتی ہو، ان کے گوشت پر، ان کے خاطر پر گراں گزرے۔ اسے کہتے ہیں لحاظ، یعنی گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے مگر ایک تہذیب کے ساتھ۔ ہر شخص اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے پورے طور پر مگر ایک لحاظ کے ساتھ۔ اتقوا اللہ کے یہی معنی ہے کہ ہم نے ایک چھت کے نیچے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین پر تم کو سب کچھ عطا کیا ہے، بس ہمارا لحاظ رکھو۔ ہم بھی ہیں، اگر اللہ کا لحاظ رکھ کر ہم زندگی بسر کریں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ عقیدہ توحید، یہ ذکر لسانی ہماری زندگی کی جیتی جاگتی قدریں بن جائیں گی۔ قدر کی تشکیل ہوگی، کلچرل ویلیوز وجود میں آئیں گی۔ یہ کلچرل ویلیوز ہوا میں خلا میں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ کلچرل ویلیوز ان کی ایک جڑ ہوگی، بنیاد ہوگی۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، سمجھا نہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے۔ اس کی جڑ مضبوط ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں زندگی کے آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین، یہ ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے یہ درخت،
یعنی ہمیشہ زندگی کی قدریں تشکیل پاتی رہتی ہیں. قدروں کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب تک ہماری زندگی میں جیتی جاتی قدر نہ بن جائے اس وقت تک اس عقیدے کا کوئی مصرف نہیں، کوئی ارزش نہیں. اس لیے عقیدہ بلا عمل، علم بلا عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ بات ذہن میں راسخ کر. نماز کیوں واجب کی گئی؟ نماز اس لیے واجب کی گئی تاکہ عملاً ہم لا الہ الا اللہ کو عمل سے کہہ سکیں، صرف زبان سے نہ کہیں. لا الہ میں کیا اچھا نماز متصور ہے بغیر وضو کے ہو جائے؟ نہیں ہو سکتی نا. نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اور وضو کر کے نماز نہ پڑھی جائے تو وضو لغو ہے. یہ نماز و وضو میں رشتہ کیا ہے؟ وضو اور نماز یا طہارت اور نماز میں کیا رشتہ ہے؟ ایک شخص ہے بظاہر صاف ستھرا ہے، زبان پاک ہے، دل پاک ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے، مگر ایسے ہی نماز پڑھ لیں، سورہ الحمد پڑھ لیں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا نقصان دے؟ اصل میں اس عمل کے ساتھ تجسیم ہے لا الہ الا اللہ کی. طہارت ہے لا الہ، نماز ہے الا اللہ. طہارت لا الہ ہے یعنی تمام معبودوں سے بیزاری. طہارت کیا ہے؟ نجاستوں کثافتوں سے صاف کرنا. آلائش دنیا سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہی علامت ہے نا کسی چیز کی. کس چیز کی علامت ہے؟ کہ پروردگار گواہ رہنا ہم دنیا کی کثافتوں، دنیا کی آلائشوں اور علائق دنیا سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جب تک ہم دنیا سے رشتہ نہیں توڑیں گے ہم تیری بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں بنیں گے. چہرہ دھونے کے معنی ہے کہ یہ منہ جو ہم دنیا کو جس منہ سے دیکھتے رہے وہ منہ خدا کو کیا دکھائیں. اس لیے علامتی طور پہ یہ منہ دھونا ہے تاکہ ہم یہ منہ خدا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. یہ آلائش اور علائق دنیاوی سے جدا ہونا لا الہ ہے. خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھنا الا اللہ ہے. طہارت سے لے کر نماز ایک کلمے کی تشکیل ہے عملاً لا الہ الا اللہ. ہر جگہ دین و مذہب نے کوشش کی ہے کہ ہم عقیدے کو عمل میں ڈھال دیں، زندگی کو کلمات طیبہ کے سانچے میں ڈھال دیں. اس میں فکر و عمل، اقدام عملی اور علمی تفکر یہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اگر یہ اتنی طویل تمہید آپ کی سمجھ میں آ گئی اور آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کر کے قبول کر لیا، میں سمجھتا ہوں یہ واپس کرنے والی واہ واہ نہیں تھی، قبول کرنے والی. ایک واہ واہ ہوتی ہے واہ واہ سبحان اللہ واپس کرنے والی، جو تم نے کہا سب تمہیں واپس کر دیں، شاباش ماشاءاللہ. یہ واہ واہ قبول کرنے والی ہے، دل دماغ میں رجسٹر کر لیا. اگر رجسٹر کر لیا تو جس طرح خدائے حسین آپ کے ذکر سے بے نیاز ہے، حسین بھی آپ کے ذکر سے بے نیاز ہے. آپ حسین کو محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مرثیہ خوانی، آپ کی نوحہ خوانی، آپ کی ذاکری، آپ کی خطابت، آپ کی مجلسوں اور آپ کے جلوس اعضا کا محتاج ہے حسین. اللہ غنی کا بندہ غنی ہے حسین. لیکن حسین کا تذکرہ اگر واجب قرار دیا گیا ہم پر تو حکمت ہوگی، کوئی سبب ہوگا. اس حکمت اور سبب پر غور کرنا ہم نے چھوڑ دیا. یہ عنوان اس لیے میں نے تجویز کیا تھا کہ عالم اور حسین سوچے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں 15-16 سال ہو گئے کراچی میں آتے ہوئے اور میں کراچی شہر کی بڑی قدر کرتا ہوں. کراچی کے جتنے بھی نام ہوں گے ان میں ایک کراچی کا لقب میں نے یہ رکھا ہے کہ کراچی شہر اہل عزا ہے. جس منظم طریقے سے یہاں عزاداری ہوتی ہے، ہمارے نوجوان ہتھیلیوں پہ جانے لے کر جس طرح اہل عزا کی حفاظت کرتے ہیں، اسکاؤٹس جس طرح ڈسپلن برقرار کرتے ہیں،
جس طرح پورا ماہ محرم بلکہ 40 کا تمام مراسم اعضاء اور آداب اعضاء بجا لانے ہیں، قابل رشک ہے، قابل داد ہے، قابل ستائش ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر قابل ستائش کام قابل ترقی ہوتا ہے، قابل تنزل نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے ممبر پہ کہی تھی کہ دیکھیے بچوں کی تربیت کا یہ طریقہ کہ آپ ایک بچے سے کہیے کہ دیکھو بیٹا اس نے جو تم سے اچھا کیا ہے تم اس سے بڑھ کر کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس سے بچوں میں حسد پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کا۔ آپ کبھی دوسرے سے مقابلہ نہ کریں بچپن میں، یہ نہ کہ اس نے کتنا اچھا کیا تم ویسے ہی کرو، حسد پیدا ہوگا۔ ابھی بیٹا تمہارے اندر بہت صلاحیت ہے، تم نے جیسا کیا تم اس سے بہت اچھا کر سکتے ہو، تم نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا، شاباش بہت اچھا کیا، مگر جتنا کیا تم اس سے اور بہتر کر سکتے ہو۔ اس طرح اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، لیکن کسی سے حسد پیدا نہیں۔ میں آپ کی ملت سے، اپنی ملت سے گزارش کر رہا ہوں، آپ جس طریقے سے ذکر مبارک حسین کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہتر کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اب میں وہ درد دل یا اپنے دل کا ناسور آپ کے سامنے نچوڑ رہا ہوں۔ امام حسین کی نوکری میں کہاں کہاں نہیں جانے کا اتفاق ہوتا، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک بہت سے شہروں میں گیا، بہت سے ملکوں میں گیا۔ ایک کر یہ ضرور ہے، ابھی ماشاءاللہ کس قدر عمدہ خوبصورت گفتگو کی سلمان صاحب نے یہاں پر، اور آج کی ان کے یہ ابتدائی کلمات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے اندر ماشاءاللہ ادبی شعور بھی ہے اور اچھا ذوق سخن بھی ہے، بہت خوبصورت گفتگو کی۔ جو درد ہے وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حسین عالم کے لیے ہے، مگر پھر بھی آپ نے حسین کو اور ان کے ذکر کو صرف اپنی جاگیر بنا کے رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حسین سب کا ہے، حسین کو آپ نے سب سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ جب بھی عالم انسانیت سے گفتگو کرتے ہیں تو طنز آمیز گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنا ناز و فخر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ قوم کی تربیت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ شکر نعمت کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے سورہ مبارکہ ضحیٰ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب الہی ہے، اور ان کے توسط سے ہم سب سے یہ خطاب الہی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ بیان کرو۔ یہ نعمت دنیا کی بات نہیں ہے، یہ نعمت دین کی بات ہے، یہ نعمت ہدایت کی بات ہے، یہ نعمت معرفت کی بات ہے۔ تفسیر معصوم سے مروی ہے، یہ نعمت دین ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو اپنی معرفت دی اللہ کی، اب اس نعمت کو عام کرو۔ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی، اس نعمت کو عام کرو، بیان کرو۔ ہم نے تمہیں علم دیا، ہدایت دی، وحی نازل کی، اسے عام کرو۔ یہ مال دنیا کے لیے نہیں، یہ مال دنیا کے لیے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا امام نے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس علم ہو تو ہمیشہ جا بے جا اس کا اظہار نہ کرو، چھپاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو ہمیشہ اس کا تذکرہ نہ کرو، تظاہر نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، چھپاؤ۔ اللہ نے تمہیں جسمانی قوت دی ہے، شجاعت دی ہے، تو اس کا اظہار جا بے جا نہ کرو، اسے چھپاؤ۔ چونکہ بے جا اظہار کرو گے تو نظر بد کا شکار ہو جاؤ، حسد کا شکار ہو جاؤ۔ تینوں چیزوں کے لیے امام نے فرمایا علم، شجاعت، مال۔ جہاں ضرورت ہے اظہار کرو۔ دوسرے مقام پہ یہ بھی ہے کہ اگر فتنے پیدا ہو رہے ہوں، بدعتیں پیدا ہو رہی ہوں، تو عالم پر اظہار علم واجب ہے۔
کہ اگر وہ اظہار علم نہیں کرے گا تو بدعتیں آگے فروغ پاتی رہیں گی. بدعتوں کا سر کچلنے کے لیے، بدعتوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے علم کا اظہار ضروری ہے، تو اظہار کرو. لیکن اگر بے ضرورت ہو، ضرورت نہیں ہے، تو خاموش ہو. پھر اپنے علم کا اظہار جا بھیجا نہ کرو. تو دنیاوی نعمتیں یا شخصی نعمتوں کے اظہار کا حکم نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. الہی نعمتیں، نعمت دین کے اظہار کے لیے حکم ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث بیان. تو حسین علیہ السلام ایک نعمت ہے، ان کا بیان کرنا ہے. کس طرح بیان کرنا ہے؟ جو مجھے تجربہ ہوا، جس نے مجھے مسلسل کئی برسوں سے کرب اور الم میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا کی ایک بڑی آبادی، آپ نے 2-3 تھنکرز اور 2-3 فلاسفرز کے حوالے دیے، دسیوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جو ورلڈ ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسکالرز، رائٹرز، پوئٹس، تھنکرز، فلاسفرز، یہ واقف ہیں امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ بھی اس طرح واقف نہیں ہیں جیسے واقف ہونا چاہیے. لیکن عوام، ایک بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی آبادی اس دنیا کی حسین ابن علی سے واقف نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ایک بڑی آبادی دنیا میں ایسی ہے جو آج بھی حسین ابن علی سے مطلقاً آشنا نہیں ہے. آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں یورپی ممالک میں، آپ کسی فلائٹ پہ سفر کریں، آپ کسی ٹرین پہ سفر کریں، آپ ہندوستان چلے جائیں، ہندو آبادی بہت بڑی ہے، کسی ہندو کے سامنے جیسس کہیں، اسے پتا ہے یہ عیسیٰ کا نام ہے. لیکن حسین کہیں تو سوچتا ہے کہ آپ عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ جارڈن کے بادشاہ کنگ حسین کی بات کر رہے ہیں. وہ کنگ حسین اور پریزیڈنٹ حسین سے واقف ہے، حسین ابن علی سے واقف نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا قصور ہے. اپنے قصور کا بھی تو جائزہ لیا کیجیے. دوسروں پہ طنز کرنا آسان ہے، اپنا محاسبہ نفس بڑا مشکل ہے. بڑے بڑے مائک لگا کر آپ سب پہ طنز کی بوچھار کر دیتے ہیں، تیر و لشکر برسا دیتے ہیں. اپنے عمل کا جائزہ لیا کہ آپ کتنے خلوص سے عزاداری کر رہے ہیں. آیا واقعی عزاداری کر رہے ہیں یا نفس پرستی کر رہے ہیں؟ مولا پرستی کر رہے ہیں یا نفس پرستی کر رہے ہیں؟ حکم پرستی کر رہے ہیں یا رسول پرستی کر رہے ہیں؟ باتیں تلخ ہیں، برداشت کر لیجیے، غور کیجیے. آپ میں یہاں سب بہت بزرگ حضرات تشریف فرمائے ہیں. جو بزرگ ہیں وہ تو نہیں ہیں. میں اپنے بچپن کی یادوں کو جب تازہ کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ جب مجھے لکھنا سکھایا گیا تو لکڑی کی تختیاں ہوا کرتی تھیں اور اس پہ مٹی پوتتے تھے، لیپتے تھے. تختی لیپنا شاید محاورہ میں بھی داخل ہے، اور اس پہ سرکنڈے کے قلم سے لکھتے تھے. آج آپ کے بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ ہے. مقصد وہی ہے تعلیم، مگر وسیلہ تعلیم بدل گیا اور اس میں ترقی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں یہی ترقی نمایاں ہے. ہر شعبے میں یہ ترقی موجود ہے. ذکر امام حسین اور عزاداری کے آداب و رسوم میں یہ ضد کیوں ہے کہ ہم ویسی ہی عزاداری کریں گے جیسی نواب غازی الدین حیدر نے قائم کی تھی؟ وہی رسمیں رہیں گی برقرار جو نواب واجد علی شاہ قائم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جلوس عزا نکلے گا اور اسی طریقے سے مجلس ہوگی، اسی طریقے سے سب کام ہوگا جیسے راجہ صاحب محمود آباد کے اسٹیٹ محمود آباد میں ہوا کرتا تھا. اسی طرح رسوم آبزرو کی جائیں گی جس طرح نواب رامپور کے دربار میں ہوا کرتا تھا.
یا نواب رامپور اور راجہ محمود آباد اور نواب واجد علی شاہ اور غازی الدین حیدر نے ہمارے دادا جیسے کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے، اس میں ایک سرے کو فرق نہیں آئے گا۔ ایک نواب، راجہ، نظام لکن اور ہمارے دادا اور جاگیردار اور زمیندار یہ اہم ہے، یا یہ اہم ہے کہ امام زین العابدین نے کیا رسوم اعضا قائم کیے، امام سجاد نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، اصل وہ ہیں ان کے قائم کردہ آداب و رسوم پیش نظر رہیں گے یا نوابین کے آداب و رسوم پیش نظر رہیں گے؟ اور ان کے بتائے ہوئے آداب اصول کی بنیاد پر وقت کے تقاضے کو ہم پورا کریں گے نا۔ آج 21ویں صدی میں ہم ہیں، آج ہمارے لیے کس لیے آزاداری آپ کے اوپر لازم قرار دی؟ معصوم نے کیوں کہا ہمارے عمل کو زندہ رکھو؟ کیوں فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں حکم فرمایا ہے، حدیث موجود ہے، صحیح السند ہے، معتبر، بہت سے سلسلوں سے پہنچی ہے کہ ہمارے عمل کو زندہ رکھو۔ کیوں کہا گیا زندہ رکھو؟ ہمارے جد حسین مظلوم کے غم کو زندہ رکھو۔ کیوں زندہ رکھو؟ کس لیے زندہ رکھو؟ تاکہ امام حسین کی اتنی عظیم قربانی بھلائی نہ جا سکے اور قربانی کا مقصد حاصل ہوتا رہے۔ قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اثبات حقیقت توحید، اثبات حقیقت نبوت، اثبات نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یزید لعین اور بنو امیہ کا پورا سلسلہ خلفاء اصلاً نبوت مصطفیٰ کا منکر تھا۔ ایک عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے خود اس دور کی پوری تاریخ اور ادب گواہ ہے کہ یہ سب ناصبی تھے۔ ناصبی یعنی دشمنان اہل بیت، کھلی ہوئی دشمنی رکھنے والے ناصبی تھے۔ ان ناصبیوں کے سامنے نبوت کا مسئلہ تھا، نبوت ہی قبول نہیں کی انہیں۔ حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانی دی تھی تاکہ نبوت و ختم نبوت کی حقیقت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اثبات ہو جائے، اور اس کے ساتھ خود امامت کا انسٹیٹیوشن تھا۔ جب حسین ابن علی نے فرمایا کہ اِنَّ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا کچھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا کا مطلب مجھ جیسا معصوم، مجھ جیسا یعنی علی، مجھ جیسا یعنی حسن، مجھ جیسا یعنی حسین، مجھ جیسا یعنی زین العابدین، مجھ جیسا یعنی امام محمد باقر۔ امامت کے انسٹیٹیوشن کو بھی محفوظ کیا، تو توحید، نبوت، امامت، یہ سب ان اصول کی بقا اور ان کا اثبات حسین ابن علی کی قربانی کا مقصد تھا۔ آپ نے مقصد یہ سمجھ لیا کہ صرف آپ کا رونا حسین کا مقصد تھا؟ اتنی بڑی قربانی دی ہے تاکہ آپ چند لمحے بیٹھ کے رو لیں، بس that's all۔ آپ کی فکروں میں کس نے سحر کر دیا؟ کس نے جادو کر دیا؟ کہاں سے کچھ ہو گئی نظر؟ حسین ہمارے آپ کے رونے کے مستحق و محتاج ہے۔ حسین کی عزاداری تو اہتمام الہی میں قائم ہے۔ آپ نہیں روئیں گے آسمان روئے گا، آپ نہیں روئیں گے درخت روئیں گے۔ یہ آنکھیں ملی ہیں اس لیے کہ ہم روئیں، مگر رونا مقصد نہیں وسیلہ ہے۔ رونا وسیلہ ہے، ماتم وسیلہ ہے۔ اب ہمارے بعض شعراء اس طرح کے مضمون کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں بھی ماتم کریں گے حسین۔ جذباتی ایک اظہار ٹھیک ہے، ہم قدر کرتے ہیں، مگر سوچیے، میں نے کل ممبر پہ اس لیے کہا تھا ہم قیامت تک ماتم کریں گے، اس وقت تک ماتم کریں گے جب تک دشمنان حسین جہنم میں نہ چلے جائیں۔ جنت میں جا کے حسین سامنے ہوں گے، حسین کا قصیدہ پڑھیں گے کہ نوحہ۔ ہر جگہ اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، ہم
کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہیں، ہم کس چیز کو ہم نے اولیت کا درجہ دیا ہے، کس چیز کو ہم نے ثانویت کا درجہ دیا ہے. اس وقت تک پرچم عباس کا لے کر ہم ماتم کرتے رہیں گے جب تک کہ روز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری سزا دشمنان اہل بیت کو نہ دے دے. اور جب سزا مل جائے گی تو دوہری خوشی ہوگی، ایک ان کو سزا ملنے کی خوشی، ایک حسین کو دیکھنے کی خوشی. اس وقت قصیدہ پڑھنے کا موقع ہوگا کہ نوحہ ذکر معصوم رہے گا. جنت ہماری ذکر معصوم ہے، ذکر معصوم ہی ہماری جنت ہے. مگر ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ کیا ذکر کرنا ہے. ضد نہیں، ہم نوحہ خان ہیں تو نوحہ ہی پڑھیں گے چاہے موقع قصیدے کا ہو. کیونکہ ویکلی ہنر آتا ہے. ہم قصیدہ خان ہیں تو قصیدہ پڑھیں گے چاہے موقع نوحے کا ہو. یہ موقع شناسی کا باعث ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام میں دار. اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارا، آپ محسوس کریں، آپ کے جوان، آپ بزرگ خود ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہوں گے، نہ جانے کتنے جیوز، کتنے کرسچنز، کتنے ہندوز، کتنے لامذہب دہلی، کتنے بڑی آبادی دنیا میں ہے جو حسین ابن علی سے واقف نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں زداری میں، اندازہ ہے؟ بہت خرچ ہوتا ہے، اور جو کچھ خرچ ہوتا ہے کم ہے، اس سے زیادہ خرچ ہونا چاہیے. کتنا وقت خرچ کرتے ہیں آپ حسین کے لیے؟ بظاہر بہت ہے مگر کم ہے. کتنی انرجی، کتنی طاقتیں، کتنا سرمایہ بحیثیت مجموعی فی الجملہ یا بالجملہ خرچ ہوتا ہے. لوگوں کو حسد ہے، دوسروں کو حسد ہے کہ دیکھو یہ قوم کتنا خرچ کرتی ہے. بجا کرتے ہیں خرچ مگر بے جہت کرتے ہیں. بجا کرتے ہیں، حسین کی راہ میں خرچ کرنا بجا ہے، مگر جہت حسین کی جہت ہونی چاہیے، نہ کہ نواب واجد علی شاہ کی. واضح ہے؟ ہمارے سامنے تین ہدف ہونا چاہیے. حسین کا غم زندہ رہے. غم کسی ایک رسم کا پابند نہیں ہے. غالب نے کہا تھا نالے کی کوئی لے نہیں ہے، تو نالے سے مراد کیا نالا تھا؟ اتنی شعر فہمی ہے. مقصد یہ کہ اظہار غم کسی ایک رسم کا پابند نہیں ہوتا. اظہار غم کسی ایک مخصوص رسم کا پابند نہیں ہے. اگر دل میں سچا غم ہے تو زندگی کے ہر عمل میں وہ غم ظاہر ہوگا. معلوم ہے کہ انجمن والے نوحہ پڑھتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے خوب قہقہے لگ رہے ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب مسائل پڑھ رہے ہیں، باہر قہقہے لگ رہے ہیں. علامہ عباس کمیلی صاحب مسائل پڑھ رہے ہیں، باہر قہقہے لگ رہے ہیں. جیسے ہی مسائل ختم ہوا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ایک دم سے فضل بدل گئی. یہ غم تھا یا کیا تھا؟ اگر حسین کا غم دل میں ہے تو ممکن کیسے ہے کہ حسین کا مصائب ہو رہا ہو اور آپ باہر قہقہے لگا رہے ہیں؟ ممکن کیسے؟ راہ چلتے کہیں حسین کا نام سن لو تو وہیں تمہاری شخصیت پر گریہ طاری ہو جانا چاہیے. جائے کہ ایک شخص مصائب پڑھ رہا ہے اور جتنی دیر مجلس ہوگی مصائب ہوگا، آپ باہر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پان تناول فرما رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے بس منتظر ہیں کہ خطیب رکے تو ہم نماز شروع کریں. آسانی ہے یہ؟ محاسبہ نفس کی ضرورت نہیں ہے؟ محاسبہ نفس کی ضرورت نہیں ہے؟ خطیب کے لیے بھی یہی ہے. کچھ دیر پہلے تک خطیب ممبر پہ تھا، مذاق پڑھ رہا تھا، خود بھی رو رہا تھا، دوسروں کو بھی رلا رہا تھا. اس کے بعد ماتم ہو رہا ہے اور خود جا کر فرضیے ہنسی مذاق کر رہا ہے. سیکھ دیتا ہے.
جس حسین کا تم مسائل پڑھ رہے تھے اسی کا یہ نوجوان کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہو، نوحہ پڑھ رہے ہیں، ہنسی کا کیا مقام ہے؟ مسکراہٹ آ کیسے سکتی ہے چہرے تک؟ تھوڑی دیر پہلے عقیل الغربی مسائل پڑھ رہے تھے، امامہ اتار کے سر و سینہ پیٹ رہے تھے، اترتے ہی ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ یہ حسین کا غم ہے؟ درست ہے؟ غم نالے کی کوئی لے نہیں ہے۔ حسین کا غم سینہ ہستی کا ناسور ہے۔ پتھر پگھل جاتے ہیں، پتھر خون کے آنسو ہوتے ہیں، مٹی خون ہو جاتی ہے آج 1400 برس کے بعد بھی، اور خون نہیں ہوتا تو پروفیشنل خطیبوں کا دل، پروفیشنل نوحہ خانوں کا دل یہ خود نہیں ہوتا۔ میں خود خطیبوں میں ہوں، اس لیے میں اپنا تذکرہ کر رہا ہوں، کسی دوسرے کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا محاسبہ نفس کر رہا ہوں، کتنے وقت، کتنے گھنٹے، کتنی انرجی، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور ہم آسودہ ہیں کہ ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا، جبکہ آج ابھی دنیا کی بڑی آبادی حسین کے نام سے واقف ہے۔ اسی لیے ضرورت رہبری کی ہے، وہ رہبری جس کی نگاہ پوری دنیا پر ہو، وہ رہبری جو وفادار حسین کا اور حسین کے مقصد کا ہو، وہ رہبر ہے۔ دنیا اس رہبر سے آپ کو کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ رہبر کوئی جہت عطا کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، آپ اس پہ دان شروع کر دیتے ہیں۔ فقیہ اور مجتہد کوئی بات کہتا ہے، آپ اس پہ لان شروع کر دیتے ہیں۔ محاسبہ نفس کو کیجئے۔ آج اتنی بڑی دنیا جو حسین کے نام سے واقف نہیں ہے، اسے حسین کے نام سے واقف کرنا ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو پیدا ہی کی گئی ہے ذکر حسین کے لیے، اور ہمارے رہتے ہوئے اگر دنیا کی ایک بڑی آبادی حسین سے ناآشنا ہے، تو ہمارے تو وجود کا جواز ہی ختم ہو گیا۔ ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ صرف امام حسین کا تذکرہ ہمارے آسائش و تعیش کا وسیلہ ہے، ہمارے تلخ تو ہے باتیں۔ ایک بزنس ہے، ایک انڈسٹری ہے، ایک تعیش کا وسیلہ ہے حسین کا تذکرہ۔ دنیا اور اس کے ساتھ اگر یہی ہے تو پھر یہ نعرہ فریب ہے، دھوکہ ہے کہ ہمارا وجود حسین کے لیے، ہمارا وجود حسین کے لیے، یعنی ہم حسین کے کام آئیں، ہم تو حسین سے کام لے رہے ہیں۔ ہم حسین کے کام نہیں آ رہے ہیں، ہم ہر طرح سے حسین کو کام میں لا رہے ہیں اور اپنے کام و دہن کی لذت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دعا کا انداز چھوٹی چھوٹی دعائیں، خدا کی قسم کیا بے حسی ہے، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے لیے جب دعا کرنے والے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار تجھے علی اصغر کے خون کا واسطہ، پروردگار تجھے زینب کے سر کی چادر کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، کیا بے غیرتی ہے، کیا بے ارزشی ہے، کیا بے معرفتی ہے، کس خون کا واسطہ دے کے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ شعور ہے 1400 برس کے بعد اس قوم کا۔ یہ شعور ہے حسین کے خون پاک کا واسطہ، پروردگار میرے چپل کی بات فرما دے، نئی جوتی پہنا لے، نعوذ باللہ۔ معنی کیا ہے دنیا کی چیزیں مانگنا، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی، کیا معرفت ہے حسین کی؟ نام مبارک حسین کا واسطہ کافی ہے۔ پروردگار اپنے حسین کے صدقے میں ہماری دنیا آخرت دونوں سنوار دے۔ یہ جملہ گوش مشیت کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ قلب مشیت لرز جاتا ہے نام حسین سن کر۔ بے حسی ہے،
کیا کیا میں دہرا نہیں سکتا جو سنتا ہوں اور تڑپتا ہوں. چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزیں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی حاجتیں، واسطہ چادر زہرا کا، چادر حسین کا، چادر خون اصغر. کیا تہذیب اور ثقافت اور کلچر ہے آپ کی اور ہماری؟ کیا حسین کو استعمال، نام حسین استعمال ہو رہا ہے، ذکر حسین استعمال ہو رہا ہے، ہم حسین کے کام نہیں آ رہے ہیں، حسین کا سب کچھ اپنے کام میں لا رہے ہیں. حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ہر ایک کی اپنی خاندانی ریت ہے، رسم ہے، وہ ریت اور رسم کی پابندی ہو رہی ہے. حسین کی معرفت پیدا کریں. معرفت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ من زار الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ. جو حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے، مگر زیارت کون سی؟ عارفاً بحق، حق حسین کی معرفت کے ساتھ. مجھے کل کسی عزیز نے نقل کیا کہ کوئی صاحب خطابت فرما رہے تھے، نقطہ آفرینی فرما رہے تھے، تو نقطہ آفرینی میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کر دیا، کہیں کسی نے، میں نہیں جانتا، کسی نے، آپ مومنین میں سے کسی نے کیا کہ صاحب یہ جو حدیث ہے نا کہ جو بھی حسین پر روئے اس پہ جنت واجب ہے، اس حدیث میں یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ وہ شیعہ ہو اور مسلمان، جو بھی روئے اس پہ جنت واجب ہے. کیا اچھا نقطہ ہے، کیا اچھا نقطہ ہے. اگر یہی ہے کہ جو بھی روئے تو رویا تو یزید بھی تھا. روئے تو قاتلان حسین بھی تھے. جب جناب اصغر نے اپنی زبان پھرائی ہے اپنے خوش ہونوں پر، پوری فوج منقلب ہو گئی تھی. تو رو تو دیے نا کیسی بھی حالت میں، فسق پر قائم تھے، فجور پر قائم تھے، کفر پر قائم تھے، رو دیے. تو گویا ہم بھی بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجتہدین پہ لعن کر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، تو گویا جنت واجب ہے ہم پر. یا مثلا دنیا میں جو بھی کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، جو حسین پر رو دے اس میں جنت واجب ہے. یہی تبلیغ کا انداز ہے. حسین کا مقصد یہی تھا. حسین بغیر خدا نہیں ہے، حسین بغیر محمد مصطفیٰ نہیں ہے، حسین بغیر شریعت کے نہیں ہے. حسین وہ ہے جس نے شب عاشور جیسی اندوہناک ترین رات میں تلاوت قرآن پاک کی ہے. اور واجبات تو واجبات ہیں. میں کھل کے آج ایک بات کہوں، ایک روایت پائی جاتی ہے جس کو سمجھا نہیں گیا اور غلط طریقے سے کوٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی. حسین 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 کا اطمینان نفس، حسین کا کمال. ہم آپ اپنے اطمینان کے لمحوں میں بھی واجبات نہیں ادا کر پاتے. اطمینان کے لمحوں میں ذرا سی معمولی سی کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے. ستون دین. اور حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ قرآن جیسی عظیم مستحب عبادت کو شب عاشور انجام دے رہے ہیں، کچھ معمولی سے مستحبات ہیں جنہیں بظاہر معمولی سمجھتے ہیں، جو عبادات میں نہیں، وہاں مینٹین رکھنا اپنے آپ کو، جسمانی طہارت، یہ ناخن تراشنا، یہ مونچھ کے بال تراشنا، یہ داڑھی تراشنا، جسم کو پاک کرنا، یہ مستحب ہے. ہر جمعے کو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی جمعے کو کوئی جنگ چھڑ جائے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ مستحب بات نہیں. اللہ دوست دشمن سب گواہ ہیں. روز عاشورہ امام حسین نے ایک خیمہ نصب کرایا تاکہ آداب طہارت بجا لائیں. پانی نہیں تھا مگر ایک خیمہ نصب کرایا تاکہ آداب طہارت بجا لائیں. اس روایت میں جوہر یہ ہے کہ حسین کے اطمینان نفس کو دیکھو،
قیامت کا دن ہے اور معمولی مستحب ادا کر رہا ہے حسین، مستحب، واجب نہیں۔ وہ حسین جو مستحبات پہ اتنا کاربند ہے، واجبات کس طرح ادا کرتا ہے، تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا ہے، اس کا غم زندہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ہم شریعت کو زندہ رکھیں، اس کا غم زندہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ہم دین کو زندہ رکھیں، اس کا غم زندہ رکھنے کے معنی ہے کہ ہم وہ معاشرہ وجود میں لائیں جو حسین کا پسندیدہ معاشرہ ہے۔ اور حسین کا پسندیدہ معاشرہ کون ہے؟ روز عاشوراء امام حسین نے جب اپنے اصحاب سے خطاب کیا ہے تو فرمایا یا امت القرآن، امام کا یا امت القرآن، اے امت قرآن۔ کیا ہم امت قرآن ہیں؟ یا امت القرآن۔ حسین کا پسندیدہ معاشرہ امت قرآن ہے۔ گفتگو کرتا رہوں گا تو میں خاموش نہیں ہوں گا، دل کے ناسور نچوڑنا آسان نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے میری گفتگو پہ تنقیدیں ہوں گی، ہوا کریں، میں جو بات حق اور سچ سمجھتا ہوں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ مٹھی بھر لوگ جو یہاں موجود ہیں اگر یہی عزم کر لیں تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب بڑی چھوٹی جگہوں سے شروع ہوتے ہیں، چند لوگ مل کر انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج عالم میں کوئی ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین سے آشنا نہ ہو، اور یہ کام بے جہت نہیں ہوگا، ایک رہبری میں ہوگا، علماء کی پیروی میں ہوگا، پوچھ کر قدم اٹھانے سے ہوگا، سرکشی سے نہیں ہوگا، بندگی سے ہوگا، حسین کو سامنے رکھ کر ہوگا، اپنے نفس کو نہیں۔ آقا حسین سے پوچھے آقا آپ کی مرضی کیا ہے؟ آقا آپ کی مرضی کیا ہے؟ احادیث کے محمد احادیث کے مجموعوں میں، روایات میں، قرآن مجید کی آیات میں حسین کی تمام آرزوئیں مندرج اور موجود ہیں۔ ہم سب پابند ہوں۔ اس وقت بحمد اللہ ہمارے پاس ایک رہبر موجود ہے، آیت اللہ العظمیٰ خامنہی۔ کس قدر بے شعور ہیں وہ لوگ یا بے ادب ہیں وہ لوگ جو مثلاً خامنہی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں اور رقیق الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔ سید علی حسینی، نام علی ہے، نسب حسینی ہے، زندگی وقف کر رکھی ہے اس شخص نے دین کی خدمت کے لیے۔ آج پورے پورے عرض پر اگر کہیں کوئی چہرہ نظر آتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، جسے حقیقت میں آیت اللہ کہہ سکتے ہیں، آج اگر پوری دنیا پہ اسلام کی ہیبت ہے عملاً طاری، خانجی صاحب کے دم سے وہ رہبری فرما رہے ہیں، دل سوزی کے ساتھ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیں ایسے عزاداری کرو، ایسے آگے بڑھو، ایسے پڑھو۔ آپ وزیر کے نہیں، خامنہی کون ہوتے؟ ہم تو نواب واجد علی شاہ کے مقلد ہیں۔ بار بار میں نواب واجد علی شاہ کا نام لے رہا ہوں، یوں ہی ایک محاورتاً در سبیل مثال، پروردگار ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ واجد علی شاہ بہت دیندار، دلسوز، باکردار حکمران تھے۔ ان کی شخصیت کو اہل مغرب نے مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ کیا خدمت دین اور خدمت عزا کے سلسلے میں کام، وہ قابل قدر ہے، قابل قبول ہے، بلکہ مقبول ہے عند اللہ۔ مگر آج ہمیں علماء کی رہبری، آپ کو معلوم ہے یہ نوابین اول اس دور میں انہوں نے جو کام کیا تھا علماء کی رہبری حاصل کرتے تھے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دوں، عمرہ کا انداز ہوتا ہے رسم ایجاد کرتے ہیں،
بڑا عظیم واقعہ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ نواب امجد علی شاہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا تابوت اٹھے گا اور میں خود شریک ہوں گا، اور تاکہ حق ادا ہو جائے، یہ محسوس حق ادا ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تابوت کے آگے کھڑے ہو کے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے۔ اب ایک نئی رسم قائم ہو جاتی نہیں، خالی تابوت رکھا ہے سامنے، پوری دنیا کھڑے ہو کے نماز بند کر دوں تقریر محمد وآل محمد صلوات چاہتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ قربت محسوس کر سکیں امام سے اتنی زیادہ قربت محسوس کریں، حق ادا کریں، لیکن ظاہر فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں، شریعت کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی امام میں امیر المومنین کے تابوت پر۔ پیغام بھی بھیج دیا جناب سلطان العلماء سید محمد ابن سرکار غفرہ ماں کو۔ ظاہر نزاکت ہیں، وہ مرجع تقلید اور یہ بادشاہ وقت، ان کا حکم بھی ریجیکٹ یوں نہیں ہو سکتا۔ وہ تشریف لائے سلطان العلماء، آئے، تابوت رکھا گیا، پلٹ کے انہوں نے کہا کہ سلطان وقت آپ کو معلوم ہے معصوم کی نماز بھی معصوم ہی پڑھا سکتا ہے، میں تو غیر معصوم ہوں۔ فقیہ اور مجتہد نے یہ بات نہیں کہی ہوتی، کوئی معمولی درجے کا مولوی ہوتا جو روب شاہی سے دب جاتا، تو آج تک ہر جگہ تابوتوں کے آگے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ سمجھ رہے آپ؟ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ایک عالم فقیہ کی بصیرت ہے۔ جب عالم منع کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا علم اور تقویٰ ہوتا ہے، مولا کی حرمت ہوتی ہے، مولا کی حرمت ہوتی ہے۔ اس لیے عالم پہ اپنی رائے مسلط نہ کریں، عالم سے پوچھ کے قدم اٹھائیں، بتائیے یہ مناسب ہے، کرنا مناسب ہوگا۔ امام حسین راضی ہیں اس سے، رسول اللہ راضی ہیں اس سے، بس اور گفتگو ہو گئی۔ پروردگار آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے فقہاء علماء کی قدر کریں، ہم اپنے عمل کی بنیاد علم پر رکھیں، ہم امام حسین کو سامنے رکھیں نہ کہ اپنے رسم و رواج کو۔ ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ امام کا غم زندہ رکھنا ہے، امام کی ذات پاک کا تعارف پوری دنیا میں کرانا ہے، اور امام کے ہدف اور مقصد کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم آج عالم میں یہ خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر سکے تو یقیناً شفاعت حسین کے مستحق ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا اور امام حسین سے وابستہ تاریخ تحریف کا شکار ہے، مقام امام مقصد امام سے متصادم ہے۔ یہ سوال ایک جہت سے درست ہے اور ایک جہت سے نادرست ہے۔ ایک جہت سے جس جہت سے نادرست ہے وہ جہت زیادہ بڑی ہے، یعنی حسین علیہ السلام کی تاریخ بحمد اللہ
بالجملہ تحریف کا شکار نہیں ہوا۔ بہت چاہا یزیدیوں نے، امویوں نے، اور آج تک چاہتے ہیں بعض محمود احمد عباسی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ابھی اس شخص کی تقریر سے پنڈی کا واقعہ ہوا ہے، ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن پورا عالم اسلام انہیں ریجیکٹ کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے اقدام کو نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ حسین نے حاکم وقت سے بغاوت کی تھی یا خروج کیا تھا، اور یزید خلیفہ وقت تھا، اور حسین کی اجتہادی غلطی تھی، حسین کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا، اور حسین نے مشورہ دینے والوں کا کہنا نہیں مانا، یہ تاریخ مسخ کرنے کی سب سے بڑی کوشش اور سازش جاری کی گئی تھی جو آج تک جاری ہے، لیکن تاریخ سے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اور حسین آفتاب کی طرح روشن اور تابناک۔ نعرہ صلوات۔ چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، سب حسین علیہ السلام کو تقریباً جانتے ہیں کہ امام کا اقدام برحق تھا، یزید باطل تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے دین بچا۔ یہ ہے خلاصہ تاریخ حسین جو ہر طرح کی تحریف سے بالاتر ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس میں تحریف ہو سکے۔ اب رہے جزئیات پہ بحث ہے، کسی کی بھی تاریخ کی جزئیات میں پڑ جائیے گا تو وہاں آپ کو ایک سے زیادہ رائے ملیں گی۔ قرآنی حقائق جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل اور فرعون کا واقعہ، کیا ہر بات جو آپ کی تفسیر یا تاریخ کی کتابوں میں قطعی ہے، حقیقی ہے؟ نہیں، ہر بات میں اختلاف ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ جناب موسیٰ نے دریائے نیل کراس کیا تو کس طرح کراس کیا؟ بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو کس پوائنٹ سے چلے، کس پوائنٹ پہ پہنچے؟ من و سلوہ کی حقیقت کیا ہے؟ واقعی آسمان سے نازل ہوتی تھی چیز یا کچھ اور چیز تھی؟ ہر چیز میں اختلاف ہے۔ جزئیات تاریخ جناب موسیٰ کی ہر چیز میں اختلاف۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی شادی جب ہوئی تو آپ 25 سال کے تھے، جناب خدیجہ 40 سال کی تھی، اختلاف کی تاریخ میں موجود ہے۔ جناب خدیجہ پورا 28 سال کی تھی، پیغمبر 25 سال کے۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی، اختلافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت میں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ کون تھا، اختلافی ہے۔ جناب امام احمد ابن حنبل مسند میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں شب ہجرت اور علی لیٹ گئے چادر اوڑھ کر، تو حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے جھانک کے دیکھا تو حضرت ابوبکر یہ سمجھے کہ پیغمبر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو اگر جناب ابوبکر ساتھ میں گئے تھے تو آگے انہوں نے دیکھا کیسے؟ یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں۔ اتنی بڑی چیز جسے ارسال مسلمات سمجھ لیا گیا ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، یہ حقیقت ناقابل انکار ہے، وہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں وفات پائی، کس حجرے میں دفن ہوئے؟ آیا وہ حجرہ فاطمہ زہرا تھا یا حجرہ کسی اور بیوی کا تھا؟ اختلافی ہے، اختلافی ہے۔ جزئیات تاریخ میں اتنا عظیم کہ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی، 28 صفر کو ہوئی یا 2 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ رسول کی وفات، رسول کی وفات۔ یہ نہیں کہ سنی شیعہ اختلاف ہے، وہ شیعوں میں اختلاف ہے۔ علامہ کلینی صاحب کافی نے کافی میں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب نے لکھا ہے 2 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ باقی علماء کہتے ہیں 28 صفر کو وفات ہوئی۔ شیعہ علماء میں اختلاف، جزئیات تاریخ میں اختلاف ہے، ہر ایک کی کلیت میں اختلاف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کوئی اختلاف۔ حقیقت کا آفتاب پوری تابناکی کے ساتھ روشن ہے اور اس پر کوئی کہنت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حسین کی اصل تاریخ محفوظ ہے،
جزئیات تاریخ میں اختلاف ہے، اس سے حسین کی عظمت پر یا ان کے غم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اتنے بڑے درد سر کی بات نہیں۔ گھروں سے یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور صحیح پڑھی جاتی ہے، حج سے زیارت حسین افضل ہے، مگر حج واجب ہے، زیارت حسین مستحب ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ واجب ادا نہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ حج اگر کوئی کسی پہ حج واجب ہو گیا اور وہ حج میں نہ جائے، زیارت حسین کا ثواب حج سے زیادہ ہے۔ ایک زیارت حسین کا ثواب 70 حج بلکہ 90 حج بلکہ 100 حج بلکہ 120 حج کے برابر ہے۔ اس میں کیا پیچیدگی، کیا مشکل ہے؟ سامنے کی مثال ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے۔ سلام کرنا، السلام علیکم کہنا، انیشیٹ کرنا، خود سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ امام حسینی سے روایت ہے، رسول کی روایت ہے کہ للسلام 70 حسنہ، سلام کے لیے 70 حسنات ہیں۔ 69 للبادئ، 69 اس کے لیے کہ جو بادئ ہے، جو شروع کرے، سلام کرے۔ واحد للراد، رد کرنے والے کا ایک ثواب ہے۔ 70 میں 1:69 کیا ریشیو ہے؟ 69 مستحب کا ثواب، 1 واجب کا ثواب۔ حج واجب ہے، اس کا ثواب کم ہے، زیارت حسین مستحب ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مگر حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کفر کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔ میرا حج اتنا کافی، باقی سوالات مجھے دے دیجیے گا، جواب